السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق لوگ، شرک سے بچنے والے۔ ابن دارہ عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ ہم جنت البقیع میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ ہم نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا، قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالہ سے میں لوگوں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ لوگ ان پر جھک پڑے اور اصرار کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمتیں نازل ہوں، بیان کیجیے، یعنی اتنا شوق تھا ان کو حدیث سننے کا۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے، اللہم اغفر لکل عبد مسلم لقیک یؤمن بی لا یشرک بک، اے اللہ ہر اس مسلمان کی مغفرت فرما جو تجھ سے اس حال میں ملے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہو اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب لوگ قیامت کی ہولناکیوں سے گھبرا جائیں گے اور سورج ان سے قریب آ جائے گا تو لوگ اس کی تاب نہ لا سکیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ دیکھو ہمارا کیا حال ہو گیا ہے، کیوں نہ کسی کو اللہ کے ہاں شفاعت کے لیے کہا جائے۔ پھر ایک دوسرے سے کہیں گے آدم کے پاس چلو، چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح میں سے پھونکا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا، اللہ کے لیے ہماری سفارش اللہ کے ہاں کر دیجئے۔ کیا آپ ہماری حالت نہیں دیکھتے؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو چیز ہمیں پہنچی ہے، یعنی جو اس تکلیف میں یا مشقت میں ہم ہیں؟ آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آج کے دن اتنا شدید ہے کہ نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ اس نے مجھے درخت سے روکا تھا تو میں نے اس کی نافرمانی کی، نفسی نفسی نفسی، لہٰذا کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ بھی یوں ہی جواب دیتے ہوئے فرمائیں گے، چونکہ میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی لہٰذا میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوں گے تو وہ بھی اپنی غلطی پر پشیمان ہوتے ہوئے انکار کر دیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف تمام لوگ رجوع کریں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قتل والی غلطی یاد کرتے ہوئے انکار کر دیں گے۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار فرمائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کو کہیں گے۔ چنانچہ تمام افراد میرے پاس آئیں گے اور میں عرش الہی کے نیچے سر بسجود ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا، اے رب میری امت، اے رب میری امت۔ تو جواب دیا جائے گا، اے محمد اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جنت کے دائیں دروازے میں سے داخل کر دو جن کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکل نبی دعوت مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامۃ فہی نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا۔ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور ہر نبی نے اس دعا کے مانگنے میں جلدی کی، اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا رکھی ہے، تو جو بھی میری امت میں اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا تو انشاءاللہ اسے یہ شفاعت نصیب ہوگی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق وہ لوگ ہیں کہ جو شرک نہیں کریں گے۔ پھر ہے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہنے والا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کون حاصل کرے گا؟ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ میرا بھی خیال تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے اور کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ اپنے شاگردوں کا پتہ ہوتا نا، کیونکہ حدیث کے لینے کے لیے میں تمہیں بہت زیادہ حریص دیکھتا ہوں۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ حریص تھے تو پھر ان کے شاگرد اور بھی زیادہ حریص ہو گئے۔ قیامت کے دن میری شفاعت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا ہو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا کرنے والا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کہا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، اے اللہ اس کامل پکار، یعنی اذان جو ہے وہ ایک پرفیکٹ ندا ہے، آواز ہے، پکار ہے، اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو قیامت کے دن اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب دیکھیے کہ پکارنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے نا، ہم ایک لگے بندے روٹین اور بس ایک روایتی انداز میں بس کہہ دیتے ہیں بے سوچے سمجھے یا اللہ یا اللہ یا رب، لیکن ہم غور نہیں کرتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اے اس دعویٰ یعنی اس پکار کے رب، التامہ جو پوری ہے، اور قائم ہونے والی نماز کے رب، یعنی تیری طرف سے یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں، یعنی وسیلہ ان دو چیزوں کا دیا جا رہا ہے۔ پھر ہے مدینہ کی سختی پر صبر کرنے والا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی مدینہ کی تکلیفوں پر صبر کرے تو میں اس کی شفاعت کروں گا، یا فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا، یعنی ایسے لوگوں کو شفاعت نصیب ہوگی جو مدینہ جا کر صبر سے کام لیں یا رہتے ہوئے۔ ایک ہوتا ہے صبر اور ایک ہوتا ہے برداشت، فرق کیا ہے کوئی بتائے گا آپ نے؟ عام طور پر ہم ان کو اکٹھا بھی استعمال کرتے ہیں، صبر و برداشت۔ سادہ ایسا ہے کہ صبر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے نا، قرآن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ برداشت جو ہے وہ دنیاوی پیمانہ ہوتا ہے ایکچولی، کہ ہم دنیا میں کوئی بھی ایک چھوٹی موٹی تکلیف آ گئی یا کسی کی بات بری لگ گئی تو وہ ایک اس کی ایک ہم لمٹ بنا لیتے ہیں، لیکن صبر کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ صبر تو انسان اپنی زندگی میں ہر لمحے کر رہا ہوتا ہے، خواہ وہ کسی فزیکل چیز کے اوپر ہو یا کوئی اندر پہنچنے والی کوئی تکلیف ہو، کوئی سی بھی چیز ہو اس پہ انسان صبر کرتا ہے۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ برداشت مجبوری میں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثلاً کسی نے آپ کی بے عزتی کر دی اور وہ آپ سے بڑا ہے، تو اب آپ جواب دینا چاہتے ہیں لیکن دیں گے تو کیا ہوگا، لڑائی ہو جائے گی یا آپ کا کوئی فائدہ چلا جائے گا یا نقصان ہو جائے گا یا کوئی چیز، تو آپ کیا کرتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ صبر وہاں ہوتا ہے کہ جہاں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، مثلاً آپ سے کسی چھوٹے نے آپ کے ساتھ کچھ کیا اور آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، یعنی بدلہ دینے کی آپ میں صلاحیت ہے اور آپ اس کو سبق سکھا سکتے ہیں، لیکن آپ بدلہ نہیں لیتے، تو یہ کیا ہے، یہ صبر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جہاں اختیار ہوتا ہے، اجر کیوں ہے صبر پر؟ صبر پر اجر ہے نا، اور بے حد و حساب اجر ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اور پھر ولی ربک فاصبر، اپنے رب کی خاطر صبر کرنا چاہیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت کچھ ہے لیکن اتنے کافی۔ تو اب مدینہ جا کر اکثر لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، جب واپس آتے ہیں تو اتنے گلے شکوے، اتنے شکایتیں، اتنی باتیں، تو یہ درست نہیں ہے، یہ صبر کے خلاف ہے۔ یعنی آپ نے اللہ کی خاطر صبر کیا نا، اللہ نے آپ کو بلایا، آپ کو اتنا شوق تھا، آپ پہنچے، اب آپ کو کوئی تکلیف ہو گئی تو اب ان تکلیفوں کا کیا ذکر کرنا، ولی ربک فاصبر۔ پھر ہے مدینہ میں فوت ہونے والا، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینۃ فلیمت بها فانی اشفع لمن يموت بها، جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو وہ ایسا ہی کرے، کیونکہ جو یہاں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے آخری عمر ہوتی ہے نا تو وہ ٹریول نہیں کرتے وہاں سے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں اور جائیں اور ہماری ڈیتھ وہاں ہو جائے، ہم نے مدینہ میں ہی مرنا ہے، شوق کی بات ہے۔ گناہوں کے مرتکب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو دوزخ والے ہیں وہی اس کے مستحق ہیں، بے شک وہ اس میں نہ مریں گے اور نہ وہ زندہ رہیں گے۔ لیکن کچھ اور لوگ جنہیں ان کے گناہوں یا غلطیوں کی وجہ سے جہنم پکڑ لے گی تو وہ انہیں ایک بار فوت کر دے گی، حتیٰ کہ جب وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، اس کے بعد شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ تو یہ لوگ گروہ در گروہ لائے جائیں گے، استغفر اللہ، بہت زیادہ ہوں گے، تبھی گروہ کے گروہ آئیں گے۔ یعنی کچھ لوگ تو اصحاب النار ہے نا، جیسے کفار ہیں یا مشرکین ہیں، وہ اصحاب النار ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اصحاب النار؟ جو اسی میں ہی رہیں گے، اس سے نہیں نکل سکیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ اور لوگ، یہ ان سے فرق ہے، جنہیں ان کے گناہوں یا غلطیوں کی وجہ سے جہنم پکڑ لے گی۔ میں نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا انہوں نے، لیکن اس کے ساتھ کوئی کبیرہ گناہ ایسے کیے جس پر توبہ نہیں کی، وہ انہیں ایک بار فوت کر دے گی، یعنی جلا کے۔ یہ جو لا یموت فیہا ولا یحیا ہے نا، یہ کفار اور مشرکین کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے وہاں ہوں گے۔ لیکن جو دوسرے ہیں گناہوں کی وجہ سے وہاں گئے
تو وہ ان کو ایک دفعہ فوت کر دے گی، یہاں تک کہ جب وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، تو کوئلہ ہو گیا تو کوئلہ تو اب جلتا بھی نہیں ہے مزید، یعنی جب جل چکا تو ختم. اس کے بعد شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی، تو یہ لوگ گروہ در گروہ لائے جائیں گے، پھر انہیں جنت کی نہروں پر بکھیر دیا جائے گا، یعنی وہ کوئلے جنت کی نہروں پر بکھیر دیے جائیں گے. پھر جنت والوں سے کہا جائے گا اے جنت والوں ان پہ پانی ڈالو. پانی ڈالنے سے وہ اس طرح اگیں گے جس طرح سیلاب کی لائی ہوئی مٹی میں دانہ اگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب سیلاب آتا ہے تو وہ مٹی ایک جگہ کی اٹھا کے دوسری جگہ لے جاتا ہے تو اس سے بڑی زرخیزی ہوتی ہے. آپ نے کبھی اپنے پلانٹس کی مٹی چینج کی یا اپنے گارڈن کی یا اپنے گراس کی یا کچھ، تو اس میں گروتھ زیادہ ہوتی ہے اور جلدی ہوتی ہے. یہ مطلب ہے یہاں کہ جیسے سیلاب کی لائی ہوئی مٹی میں دانہ اگتا ہے، یعنی جلدی اگتا ہے یا اچھا اگتا ہے، تو اسی طرح وہ دوبارہ جی اٹھیں گے ایک طرح سے. اللہ تعالیٰ بس جہنم کی آگ سے بچا لے. اپنی غلطیوں کو ہم مانتے جائیں، توبہ کرتے جائیں اور اصلاح کرتے جائیں، ڈھیٹ بن کے نہ جیئیں. اچھا دیکھا جائے گا. پھر کبیرہ گناہ کا مرتکب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں سے کبیرہ گناہ کے مرتکب کے لیے میری شفاعت ہوگی جو بڑے بڑے گناہ کر کے گئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یا اور بھی اس کے علاوہ شفاعت سے متعلق جو باتیں ہیں، ان سب کو ہم اگر سم اپ کریں تو 8 قسم کی شفاعت بنتی ہے. 8. پہلی شفاعت، اس کو شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں اور یہی مقام محمود ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ میدان محشر میں جب لوگوں کا قیام لمبا ہو جائے گا تو لوگ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ وہ ہمارا حساب لے لے تاکہ ہم اس مصیبت سے نکل آئیں. انتظار کی تمام انبیاء انکار کر دیں گے. یہ اس کی حدیث پیچھے گزر چکی ہے، اس سے بھی ڈیٹیل حدیث ہے، خلاصہ اس کا بتا رہی ہوں. تو یہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ اللہ کے اذن سے اجازت سے شفاعت فرمائیں گے اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا. ٹھیک، تو یہ ساری انسانیت کے لیے ایک طرح سے شفاعت ہوگی. دوسری شفاعت، یہ شفاعت حساب کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد مستحقین جنت کے متعلق ہوگی کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے. ٹھیک ہے، یعنی جنت والے بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک شفاعت نہ ہوگی. تیسری شفاعت، آپ اپنے چچا ابو طالب کے لیے تخفیف عذاب کی شفاعت فرمائیں گے. شفاعت کی یہ قسم آپ کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ خبر دے چکا ہے کہ کافروں کو کسی کی شفاعت نفع نہ دے گی، اور نبی کریم بھی بتا چکے ہیں کہ ان کی شفاعت صرف اہل توحید کے لیے ہوگی. اس لیے ابو طالب کے حق میں شفاعت آپ کے ساتھ خاص ہے اور وہ بھی صرف ابو طالب کے لیے. شفاعت کی یہ تینوں قسمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، بس یہ وہی کر سکیں گے. چوتھی شفاعت، اہل توحید میں سے گناہگار جو جہنم کے مستحق بن چکے ہوں گے ان کے حق میں آپ کی شفاعت کہ انہیں جہنم میں داخل نہ کیا جائے. یعنی ویسے ان کے حق میں فیصلہ ہوگا کہ جہنم ہی ہے، اب سزا کے لیے جانے والے، لیکن آپ کی شفاعت سے ان کو نجات مل جائے گی. پانچویں شفاعت، اہل توحید میں سے گناہگار جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے ان کے حق میں آپ کی شفاعت کے انہیں جہنم سے نکال دیا جائے. چھٹی شفاعت، بعض اہل جنت کے رفع درجات کے لیے، درجوں کی بلندی کے لیے آپ کی شفاعت ہوگی. ساتویں شفاعت، جن لوگوں کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی آراف والے، ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے انہیں جنت میں داخل کیا جائے. وہ جنت میں جا نہیں سکیں گے کیونکہ ایکولی جہنم میں جانے کے بھی مستحق ہے، تو جہنم میں بھی بھیجا جا سکتا ہے، تو ان کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی اور وہ جنت میں جائیں گے. آٹھویں شفاعت، بعض مومنین کے متعلق آپ کی شفاعت کے انہیں بلا حساب و عذاب جنت میں داخل کیا جائے. جیسے سیدنا عکاشہ بن محسن کے لیے آپ نے دعا فرمائی کہ یہ ان 70,000 افراد میں سے ہو جائیں جو بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے. وہ لوگ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، بدشگونی یا کوئی اپنے اوپر کسی کو دم کرنے کو نہیں کہتے. واضح؟ عکاشہ بن محسن صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کسی اور نے کہا تو آپ نے فرمایا عکاشہ بازی لے گیا، بس اس نے مانگا اس کو مل گیا، اب ہر ایک لائن میں نہیں آئے. اصل میں ہوتا یہی ہے کہ ہمیں بعض اوقات خود خیال نہیں آتا کسی چیز کا، جب کوئی کرتا تو دیکھ کے ہمیں بھی خیال آ جاتا ہے. تو لیکن جس نے پہل کر لی وہ تو سابقون میں سے ہو گیا. تو اس لیے نیکی کے کاموں میں دیر نہیں لگانی چاہیے، بہت سوچ بچار نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، موقع ملے کر ڈالیں. کچھ اور مقبول شفاعتیں، دیگر مقبول شفاعتیں آپ کی کتاب میں ہیں. فوت شدہ چھوٹے بچوں کی شفاعت،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صغارہم دعامیس الجنۃ یتلقى احدہم اباہ او قال ابویہ فیأخذ بثوبہ او قال بیدہ کما آخذ انا بسنفۃ ثوبک ھذا فلا یتناہی او قال فلا ینتہی حتی یدخلہ اللہ واباہ الجنہ. چھوٹے بچے جنت کے تیزی سے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے کیڑے ہیں، دعامیس الجنہ. کبھی چیونٹیوں کو بکھرے ہوئے دیکھا ادھر 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 ادھر؟ تو بچے بھی جب کھٹے کھیل رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کبھی باہر آپ نے یہاں دیکھا ہوگا بچے جب بریک میں جاتے ہیں تو کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. یعنی اس ایج کے بچے جو اس طرح کھیل رہے ہوتے ہیں نا، اب ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے چل رہا ہوتا ہے. ان میں سے جو اپنے باپ یا اپنے والدین سے ملے گا قیامت کے دن تو اس کے کپڑے یا اس کے ہاتھ کو پکڑ لے گا، جیسا کہ میں تیرے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے دکھایا. وہ اس کو اس وقت تک نہ چھوڑے گا جب تک کہ اللہ اسے اور اس کے باپ کو جنت میں داخل نہ کر دے گا. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، ان کے وفات کا دکھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ہر ایج کا ہوتا ہے، لیکن چھوٹوں کے ساتھ ایک اور ہی طرح کا پیار ہوتا ہے نا. بڑے ہو کے تو وہ ذرا نافرمانیاں بھی شروع کر دیتے ہیں اور اپنی مرضیاں، تو پھر انسان اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہتا ہے چلو چھوڑو، جو کرتے ہیں کرنے دو، ان کی اپنی دنیا، ہماری اپنی دنیا. اور خاص طور پر ماں کے لیے بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے نا، کیونکہ ایسے چھوٹے بچے ماں کی آنکھوں کا تارا بھی ہوتے ہیں. 40 توحید پرستوں کی شفاعت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ میں 40 ایسے آدمی شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں تو اللہ ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول فرمائے گا. قرآن مجید کی شفاعت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ. قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی ہوگا. جہاں موقع ملے اس کے لیے صرف وقت نہیں مخصوص کیا کرے. صبح کا وقت تو ہے ہی، بعضوں کا صبح کے وقت میں ہماری ایسی مصروفیت ہوتی ہے کہ ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر دن کے مختلف اوقات میں جب موقع ملے کچھ نہ کچھ، 1 پیج، آدھا پیج، 2 پیج، جو بھی پڑھ سکے پڑھتے رہے. یعنی اس کے ساتھ ایک تعلق ظاہر ہونا چاہیے. جن کا قرآن سے تعلق نہ ہو اصحاب القرآن کیسے ہو سکتے؟ یا جو صرف کورس کے لیے پڑھیں یا مجبوری سے پڑھیں یا سبق کے طور پہ پڑھیں، وہ اصحاب القرآن تو نہیں ہو سکتے. اصحاب القرآن تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی چوائس سے اس کو لازم کیا. پھر وہی بات ہے نا جو صبر اور برداشت میں فرق تھا. ایک یہ ہے کہ آپ اس لیے قرآن پڑھتے ہیں کیونکہ آپ کا سبق سنا جانا ہے، آپ کا ایگزام ہونا ہے، مجبوری ہے، ٹھیک ہے نا. تو مجبوری سے صبر برداشت کہلاتا ہے. تو مجبوری کا پڑھا ہوا ٹھیک ہے، ثواب تو اس میں بھی ہے کہ آپ نے تکلیف اٹھائی، آپ نے محنت کی، آپ نے وقت لگایا، اجر ملے گا کیونکہ اس وقت میں آپ نے کوئی اور برا کام نہیں کیا، نیکی کا کام کرتے رہے. لیکن اصحاب القرآن کون ہے؟ جو اپنی چوائس سے، اپنی محبت سے، اپنے اختیار سے پڑھتے رہے، پڑھنا لازم کر لیں. یعنی کسی نے ان پہ لازم نہیں کیا ہوا، اپنی چوائس سے اپنے اوپر لازم کیا ہوا کہ کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں چند لوگ بھی ایسے ہونا تو باقی ان کو دیکھ کے قرآن کی طرف آ جائیں. لیکن افسوس یہ کہ جو قرآن پڑھ بھی چکے ہوتے ہیں ان کی زندگی، ان کے ہاتھوں میں بھی قرآن نظر نہیں آتا، تو باقی کیا کریں گے؟ وہ کہاں سے پڑھیں گے؟ کیونکہ ہماری پریکٹس نہیں ہوتی نا، تو ہم اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں تو پھر ہم تنگ آتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ چھوڑو، پھر کسی کے سامنے پڑھتے ہوئے شرماتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک تعلق ہو. جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا اس کے ساتھ دن میں کئی دفعہ آپ میسج پہ بات کر لیتے ہیں، ہے یا نہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی آپ ایک کنیکشن بنا لیتے ہیں. تو قرآن کے ساتھ بھی اسی طرح. اصل بات پتہ کیا ہے، ہماری زندگی میں نا کوئی گول نہیں ہے. ہوگا آپ کا، میں نہیں کہتی، لیکن جو عمومی صورتحال ہے نا، کوئی گول نہیں ہے ہمارا. اور انسان کا دماغ ایکٹیو ہی نہیں ہوتا جب تک اس کے سامنے کوئی گول نہیں ہوتا. اور پھر جب دماغ ایکٹیو نہیں ہوتا، آپ سوچنا ہی نہیں شروع کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہیں دور نہیں جاتے، کیونکہ پھر جو سامنے آیا کر لیا. اچھا وہ چیز نظر آ گئی، اس کے پیچھے لگ گئے، وہ آ گئی، اس پیچھے لگے، وہ کر لیا، یہ کر لیا. اچھا سوچتی ہوں کوئی اور کام کرنے والا، چلو وہ کر لیتی ہوں. لیکن جب سے آپ نے یہ گول بنایا کہ تعلیم القرآن میں نے مکمل کرنا ہے، تو آپ ساری چیزیں پلان کرتے ہیں اکارڈنگلی کہ اس کے سبق، ٹیسٹ وغیرہ سائن میں ان کو کب پورا کرنا ہے. تو گول ہے تو آپ کی سوچ بھی اس کے ساتھ لگی رہتی ہے نا، ایک مینٹل کنیکشن ہے، ایک آپ کو اٹیچمنٹ محسوس ہوتی ہے. اور پھر آپ لگے رہتے ہیں، پھر آپ محنت کرتے ہیں، پھر آپ کی زندگی ڈسپلن ہو جاتی ہے. تو اصل میں ہمیں گول سیٹنگ کر کے نا پھر اپنے مائنڈ کو بھی ٹرین کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کام کو پھر کرنا کیسے ہے نا. تو
اگر آپ نے گول سیٹ کر لیا نا کہ میں نے اصحاب القرآن بننا ہے مثلا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن قرآن میری سفارش کرے، آج جیسے میں اس کو ٹائم دے رہی ہوں کل یہ مجھے دے، کل میرے کام آئے. دیکھیں نا، اگر آپ کسی کے کام ہی نہیں آتے تو آپ کے کام کون آئے گا؟ یہ قدرت کا ایک اصول ہے. یعنی جو آپ کے کام آتے ہیں تو جب ان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو آپ اس کو اپنا ہم و غم بنا لیتے ہیں. وہ آپ کو نہ بھی کہے تو آپ ان کے لیے دعائیں شروع کر دیتے ہیں، آپ ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں یا نہیں؟ آپ کو ایک فکر لگ جاتی ہے نا کہ ہائے وہ بیمار ہے، ہائے ان کی فلاں مشکل آ گئی ہے. کیوں آپ کچھ لوگوں کے لیے اتنے فکر مند ہوتے ہیں جبکہ دوسروں کے لیے آپ کو کوئی فکر نہیں؟ اب مثلا اخبار میں آپ پڑھتے ہیں فلاں شخص جو ہے نا وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں ہاں کوئی ہوگا چلا گیا. اللہ نہ کرے یہی کوئی کسی جاننے والے کے ساتھ مرحلہ گزرے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ آپ اس خیال کو اپنے دماغ سے الگ ہی نہیں کر سکتے. تو اس لیے صرف روٹین میں، صرف کسی جاب کے طور پر، صرف کسی کورس کے طور پر قرآن سے تعلق کافی نہیں ہے. آپ کا پرسنل تعلق ہونا چاہیے. آج آپ قرآن کو ساتھی بنائیں گے، کل قبر میں بھی ساتھی ہوگا، حشر میں بھی ساتھی ہوگا، اور یہ دن تو آنا ہی آنا ہے نا. استاد جی مجھے خیال آ رہا تھا کہ جیسے ایتھلیٹس ہوتے ہیں نا تو ان کے کچھ ٹارگیٹس ہوتے ہیں، کچھ ایتھلیٹس کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں کہ ہم نے بس میڈل لینا ہے، کچھ کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں کہ ہم نے ریکارڈ بریک کرنا ہے، اور کچھ کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں کہ ہم اس سے بھی زیادہ ہمیں آگے جانا ہے کہ ہم ایسا ریکارڈ بنا دیں کہ کوئی اس ریکارڈ کو میٹ ہی نہ کر سکے. تو پھر ان کا جو لیول آف پریکٹس اور ان کا جو لیول آف کمٹمنٹ، بالکل کمٹمنٹ اور جو ان کی محنت ہوتی ہے وہ سب کی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست صلاحیت دی ہے. ہم اپنے دماغ کا بہت کم حصہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے گول نہیں ہے نا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ بالکل ایک عام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، بس اٹھے کھایا پیا، بس ایک روٹین کی زندگی، جیسے کچھ ڈیلی پلانز ہوتے ہیں ان کے اور کچھ ویکلی پلانز ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ان کی دماغ خرچ نہیں ہو رہا ہوتا، بس ان کا روبوٹک لائف ہوتی ہے، بس جو کرنا کر لیا ختم معاملہ. تو ان کا دماغ کہاں خرچ ہو رہا ہوتا ہے؟ فضول سوچو، یعنی بیکار کی چیزیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کانشیس لائف گزارتے ہیں، تقوی والی لائف گزارتے ہیں، ہوش و حواس والی لائف گزارتے ہیں، سوچ سمجھ کے وقت استعمال کرتے ہیں اور آخرت کو سامنے گول بنا کر پھر سیٹنگ کرتے ہیں اپنی ساری چیزوں کی. تو وہ ہر وقت اپرچونٹیز دیکھتے رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک کسان کی زندگی اور ایک بزنس مین کی زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی فرق ہے؟ ایک تاجر اور ایک فارمر فزیکل تو ہے لیکن وہ ایک روٹین کا کام کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، کانشیس وہ بھی ہوتا ہے بارش نہ آئے فلاں ہو گیا یہ، لیکن جو تاجر ہوتا ہے وہ ہر وقت اور انویسٹمنٹ کہاں کروں، اور اپرچونٹیز کہاں، اور پروفٹ کہاں بنا سکتا ہوں، اور کس سے مل سکتا ہوں. یعنی اس کا دماغ چلتا رہتا ہے، پھر الرٹ ہے، چلتا دماغ، وہ دماغ استعمال کرتا ہے. تو ہمیں نا سوئے ہوئے نہیں زندگی بسر کرنی، روبوٹک لائف نہیں ٹھیک. جی السلام علیکم. جی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ لوگوں میں بھی پرسنالٹی فرق ہوتا ہے؟ اس میں نیچرل بورن لیڈرز ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں زیادہ فالوورز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لیڈرز آپ دیکھیں گے ایک ہوگا، باقی سب فالوورز ہیں. تو ہر ایک کا دماغ اس طرح بھی نہیں چلتا، مطلب کچھ لوگ روز کی روز زندگی ایسی گزار رہے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا دماغ ہے کہ وہ، یہ بھی صرف ہمارا خیال ہے، یہ ہم نے اپنے آپ کو نا تسلی دے رکھی ہے کہ ہم تو فالوور ہیں. کس نے کہا فالوور بن کے جیے؟ ہماری امت کو کیا درجہ دیا گیا قرآن و سنت میں؟ یہ باتیں جو ہے نا دنیا والوں کی سوچیں. ٹھیک ہے فرق ہوتا ہے، کچھ لوگ بورن لیڈرز ہوتے ہیں لیکن کچھ اچیورز بھی ہوتے ہیں نا. صحابہ کرام میں سے کیا ایک لیڈر نہیں تھا؟ ایک لیڈر تھا، کوئی بے شمار لیڈر تھے، اکثریت لیڈرز تھی. جہاں گئے ایک عام صحابی بھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازبکستان جا کے بس گیا، اس نے پورے علاقے کو مسلمان کر دیا کیونکہ آخرت گول تھی. لہٰذا وہ روبوٹس نہیں تھے کہ صرف فالو صرف قرآن و سنت اللہ کی بات اوپر سے آئی وہی کو فالو کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ، وہ فالوورز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اپنی خواہشات کے نہیں تھے، دنیا کے نہیں تھے. اور امت کا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمام انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو. کیا مطلب؟ لیڈرشپ کے رول پر ہو. تو عام لوگوں کی طرح نہیں جینا کہ جو صرف کھانے پینے کے لیے جی رہے ہیں، کہ وہ روز اٹھتے ہیں ایک جاب پہ جاتے ہیں، کچھ کما لیتے ہیں، پھر کچھ وقت شام کا یا ویکینڈ کا صرف کھانے پینے پہ لگا دیتے ہیں، یہ صرف عیش و عشرت میں. تمہارا تو ایک مقصد اور ہے، تمہارے سامنے تو آخرت ہے. اس لیے کچھ چیزیں ہر انسان کے اندر اللہ نے کچھ گفٹس دیے ہیں، کچھ کمزوریاں بھی دی ہیں امتحان کے لیے. جو ہماری ویکنیسز ہیں نا ان پہ ہمیں ایفرٹ لگا کے قابو پانا اور پریکٹس کر کے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ بالکل ایوریج مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں لیکن بہت بڑی اچیومنٹس کر جاتے ہیں. یعنی وہ نہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ، وہ بھی ایک ہم نے بہانہ بنایا ہوا. گاڈ نے تو سبھی کو بہت سے گفٹس دیے ہیں لیکن کچھ لوگ ان گفٹس کو استعمال کر لیتے ہیں اور کچھ اسٹور میں رکھ دیتے ہیں.
جی استاذہ جی آپ نے صحابہ کا ذکر کیا تو انڈونیشیا میں کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، اپنے تاجر لوگ گئے مسلمان وہاں پہ، انہوں نے اب دیکھے پوری دنیا سے سب سے انہوں نے وہاں مال بھی کمایا ہوگا لیکن اپنا کام بھی کیا. ہاں. اصل بات یہ ہے کہ جو اچیورز ہوتے ہیں نا یا جو سکسیسفل پیپل ہوتے ہیں وہ اپنے ڈیلی روٹین کے کاموں کے ساتھ اپنی زندگی میں کچھ گولز بنا کے رکھتے ہیں اور اس کے لیے سائڈ پہ محنت کرتے رہتے ہیں. وہ بھی کھانا پینا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، لیکن وہ بڑے مقاصد کے لیے جیتے ہیں جس کے لیے ان کا دماغ استعمال ہوتا ہے. اور پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنی ذات کے لیے اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات سے باہر دوسروں کے لیے اپنا مائنڈ استعمال کرتے ہیں. تو یہ آپ پر ہے کہ آپ کتنا اپنے آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں آخرت کے لیے. حجر اسود کی شفاعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامۃ لہ عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ یشہد علی من استلمہ بحق. اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ اس کو اس طرح اٹھائے گا، یعنی حجر اسود کو، کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھتا ہوگا اور ایک زبان ہوگی. ہمیں بھی اللہ نے زبان دی، اللہ پتھر کو بھی زبان دے سکتا ہے جس سے یہ بولتا ہوگا، اور اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا. حق کے ساتھ دینے کا کیا مطلب؟ کہ اس کو خدا سمجھ کے نہیں کہ بت سمجھ کے بوسہ دے رہا ہے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کے. ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول ابراہیم یوم القیامۃ یا ربہ، فیقول الرب جل وعلا یا لبیکا، فیقول ابراہیم یا ربی حرکت بنی، فیقول اخرجوا من النار من کان فی قلبہ ذرۃ او شعیرۃ من ایمان. قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، اے میرے رب جل وعلا فرمائے گا، اے میرے بندے میں حاضر. سبحان اللہ، کیا عزت، کیا شرف. جب اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. یہ ہے اس کی پریکٹیکل مثال. اجیب، میں جواب دیتا ہوں، یعنی جب ہم رب کو پکارتے ہیں تو رب بھی جواب دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، اے میرے رب تو نے میرے بچوں کو جلا ڈالا، یعنی انسانوں کو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جاؤ جس کے دل میں ذرہ برابر یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لو، شفاعت کرو، نکال لو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنائے تھے. ان کی جو ایک بڑی اہم خوبی ہے نا، وہ انسانیت کا درد ہے. جب وہ ان کو بیٹے کی بشارت دینے فرشتے آئے، اور وہ کس غم میں مبتلا تھے کہ لوط علیہ السلام کی، حالانکہ کوئی اتنی خبیث قوم تھی کہ اس قوم پہ عذاب آ جائے گا، اور پھر کہ اللہ اس میں تو لوط بھی ہے. اوہ منیب، آہیں بھرنے والے، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے، انابت کرنے والے. اس میں کیا مشکل ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر دوسروں کا احساس رکھیں کہ ان کو بھی خیر پہنچ جائے. جو دین ہمیں ملا ہے، جو نیکی کا موقع ہمیں ملا ہے، ان کو بھی کچھ مل جائے. اور قیامت کے دن بھی ان کو یہی حال ہوگا. انبیاء اور صدیقین کی شفاعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال ادعوا الصدیقین فیشفعون ثم یقال ادعوا الانبیاء قال فیجیء النبی ومعه العصابۃ والنبی ومعه الخمسۃ والستۃ والنبی وليس معه احد ثم یقال ادعوا الشہداء فیشفعون لمن ارادوا. قیامت کے دن کہا جائے گا صدیقین کو بلاؤ تو وہ سفارش کریں گے. پھر کہا جائے گا کہ انبیاء کو بلاؤ، چنانچہ بعض نبی آئیں گے جن کے ساتھ ایک بڑی جماعت ہوگی، بعض کے ساتھ 5 اور 6 آدمی ہوں گے، اور بعض کے ساتھ کوئی نہ ہوگا. پھر کہا جائے گا شہداء کو بلاؤ تو وہ جس کے لیے چاہیں گے سفارش کریں گے. شہیدوں کو بھی یہ مقام دیا جائے گا. شہداء کی شفاعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یشفع الشہید فی 70 من اہل بیتہ. شہید کی شفاعت اس کے اہل خانہ میں سے 70 آدمیوں کے حق میں قبول کی جائے گی. کچھ اور لوگوں کی شفاعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک آدمی کی سفارش کی وجہ سے بنو تمیم کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ان کے قبیلے کے جتنے لوگ، شاید وہ بڑے قبیلے تھے، یعنی ان سے بھی زیادہ لوگ ایک بندے کی شفاعت سے داخل ہوں گے. ہم نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ شفاعت آپ کی شفاعت کے علاوہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے علاوہ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 2 اور 3 آدمیوں کی سفارش کرے، یعنی منیمم نمبر بھی ہوگا شفاعت کے لیے اور میکسیمم بھی. جنتیوں کی جہنمیوں کے لیے شفاعت. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے کے لیے جتنا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو، اس سے زیادہ مسلمان اللہ سے تقاضا اور مطالبہ کریں گے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ انہیں ان کے بھائیوں میں سے نجات ملی ہے تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے اعمال کرتے تھے، ان کو بھی دوزخ سے نجات عطا فرما. یہ وہی کرے گا نا جس کے دل میں دوسروں کا احساس ہو.
چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اور جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے دوزخ سے نکال لو، اور اللہ ان کے چہروں کو دوزخ پر حرام کر دے گا، چنانچہ وہ ان کے پاس آئیں گے، وہ ہوں گے جہنم میں جا کے ان سے نکالنے کی کریں گے لیکن ان کو آگ نہیں چھوئے گی، سبحان اللہ۔ چنانچہ وہ ان کے پاس آئیں گے، ان میں سے بعض کے تو جہنم میں قدم اور آدھی پنڈلی جلی ہوئی ہوگی، بس اتنا، یہ ہوں گے مسلمان ہی، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اپنے غلط کاریوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ چنانچہ جنہیں وہ پہچانیں گے انہیں دوزخ سے نکال لیں گے، پھر واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جاؤ اور جس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے بھی نکال لو، چنانچہ جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کو نکال لائیں گے، پھر وہ واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اور جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان پاؤ اسے بھی نکال لاؤ، چنانچہ وہ پہچانے جانے والوں کو نکال لیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو یہ آیت پڑھو، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہے تو اسے بڑھاتا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ فإن تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ سبحان اللہ، یعنی رائی دانے برابر ایمان ہے نا تو ظلم نہیں کرے گا، اس ایمان کی وجہ سے ان کو نکال دیا جائے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے ایمان۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ لوگوں کو، جو بھی آپ کے آس پاس نان مسلم، اگر کچھ نہ ہو ایک کلمہ ہی پڑھوا دو، سب ایمان والے نکل آئیں گے، وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اصحاب النار وہ ہیں جو ہمیشہ رہیں گے کفر اور شرک کی وجہ سے، اللہ کے انکار کی وجہ سے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں سے محبت، مثال کے طور پہ عشرہ مبشرہ ہیں یا اور صحابہ یا صحابیات جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، تو ان سے محبت، ان سے ایک تعلق، ان کو فالو کرنے کی کوشش کرنا بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح یعنی اپنے طور پر بھی انسان دنیا میں جن کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو، یعنی نیک صحبت، بیسیکلی کہنے کا مطلب یہ کہ نیک صحبت، ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے عزیزوں میں سے، ہمارے پیاروں میں سے جو جنت میں پہنچ جائے وہ دوسروں کے لیے بھی سفارش کا باعث بنے۔ کسی کو تکلیف دے کے یہ تو نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، نہیں بالکل نہیں سوچنا۔ اس میں آپ کو پتہ ہے مومن کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ہم جیسے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے درجات بلند کرنے کے لیے اس کو، اور بعضوں کا دوسروں کو کوئی سبق سکھانے کے لیے، ہمیں لگتا ہے وہ تکلیف میں، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ تکلیف میں ہو ہی نہ، وہ سو رہا اس کو پتہ ہی نہ ہو، اصحاب کہف کی طرح۔ سازا ہے وہ کوشچن، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کلمہ پڑھا دیں کسی کو بھی، جیسے ہوتا ہے نا لائک ہمارے پاس غیر مسلم ہوتے ہیں، لائک وی ہیو نائنیز، یا پھر جاب پلیس پہ لوگ ہوتے ہیں، کوورکرز، کلائنٹس ہوتے ہیں، سم ٹائم آپ کچھ سن رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ کا لیکچر ہے یا پڑھ رہے ہوتے ہیں یا whatever، and they ask you and then they repeat after you، یا سم ٹائم شوق میں ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، تو کیا کلمہ پڑھنے کے لیے ان کا یقین ضروری ہے یا زبان سے کہتے ہیں؟ زبان کے ساتھ یقین، دونوں چیزیں۔ آپ نے پیچھے ایمان کی ڈیفینیشن پڑھی ہے نا، تو وہ ان کا تصدیق بالقلب اور کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ استاذہ میں نے کچھ پوچھنا تھا، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں کہ مصیبت زدہ کے لیے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک، یہ پھر کس کس صورت میں پڑھی جائے؟ ہر صورت میں پڑھنی چاہیے۔ سنے بھی کسی کے بارے میں کہ کوئی تکلیف میں تو ساتھ ہی دل میں پڑھ لیں کہ اللہ ہمیں اس سے بچانا، عافیت مانگتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تکلیف مانگنی نہیں چاہیے، کیونکہ بعض اوقات تکلیف انسان کے منہ سے ایسی بات نکلوا دیتی ہے سب کی ایک رائے پہ پانی پھر جاتا ہے۔ استاذہ جی سوال تو نہیں کہنا چاہیے، بس آپ کی طرف سے ایک تسلی سی چاہیے۔ یہ حجر اسود کے بارے میں جو ہے نا کہ جو کوئی اس کو بوسہ دے گا، جیسے جاتے ہیں ہم، بہت خواہش ہوتی ہے، عورتیں ہیں ہم تو نہیں دے پاتے، تو انشاءاللہ ہماری نیت بھی انشاءاللہ کاؤنٹ ہوتی، انشاءاللہ کیوں نہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ جو جنت میں بھیجنے کا فیصلہ ہے نا، یہ صرف اللہ کے اوپر ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمارا اینڈ کیسے ہونے والا ہے، نہیں پتا۔ اچھی توقع رکھنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن سارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، کیونکہ ہم سے زیادہ ہمارا رب جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم بندوں کے سامنے جتنے مرضی سچے ہو جائیں، لیکن اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ ابھی میں ویکینڈ پہ تھی تو برمپٹن میں جو ہماری کلاس ہوتی ہے ان کے 20 پارے مکمل ہوئے، تو وہاں کافی ماشاءاللہ خواتین آئی ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ ملاقات ہی تھی، ایک طرح سے لیکچر فارمل نہیں تھا کوئی۔ تو بعد میں کچھ خواتین ملی، ان میں سے ایک خاتون آئی تو کہنے لگی کہ میں بہت عرصے سے آپ سے ملنا چاہ رہی تھی کیونکہ میں آپ کی وجہ سے مسلمان ہوئی ہوں۔ تو میں نے کہا وہ کیسے؟ تو بتانے لگی کہ اس طرح مجھے کسی نے آپ کی کیسٹ دی تھی اور پھر میں نے سنی، سکھ برادری سے تھی، تو میں نے سنی، تو پھر اس کے بعد میرا دل جاگ گیا اور پھر مجھے اور چیزیں سننے کو ملی۔ بہرحال تو کہنے لگی پھر مجھے اپنے ماں باپ کی فکر ہوئی، تو اپنے والدہ سے جب میں بات کرتی تھی تو وہ تو بالکل نہیں مانتی تھی، بلکہ الٹا برا بھلا کہتی تھی، تو میں نے پھر ان سے ملنا چھوڑ دیا کہ میں نہیں سن سکتی آپ میرے قرآن کو اور میرے دین کو برا کہیں۔
کہتی میرے والد بیمار ہو گئے تو ظاہر ہاسپٹل میں تھے تو میں ان کے پاس تھی، تو میں ان سے بات کرتی رہتی تھی کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. تو کہتی کہ مانتے نہیں تھے. تو پھر کہتی کہ میں دعا بھی کرتی ہوں کہ یا اللہ تو بس تو ان کو ہدایت دے دے. کہتے بس اللہ نے سن لی. ہوا یہ کہ 2 گھنٹے کے لیے وہ سو گئے گہری نیند. تو میں آگے پیچھے ہو گئی. جب ان کی آنکھ کھلی تو مجھے بلایا. کہتے تم ادھر ہی ہو نا؟ آواز دی. میں نے کہا جی ادھر ہی ہوں. تو کہتے اچھا مجھے کلمہ پڑھوا دو. کہتے کلمہ پڑھ لیا اور کچھ دیر کے بعد فوت ہو گئے. تو میں نے کہا یہ انہی میں سے ہیں جنہوں نے نہ ایک نماز پڑھی اور نہ کوئی روزہ رکھا اور نہ کچھ کیا، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ. وہ کیسے نصیب ہوا؟ ٹھیک ہے بیٹی کی کوشش اور دعا تھی، لیکن یہ بھی تو اللہ چن لیتا ہے نا جس کو جو عنایت کرنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے. ہمیں نہیں پتا، اللہ نے بس اہل جنت میں سے لکھا ہوا ہے نا ان کو. ان کے ساتھ ایک اور بھی واقعہ ہوا تھا کہ یہ ان کا جب یہ دوسرے بچے سے یہ پریگننٹ ہوئی تو ڈاکٹرز نے کہا کہ بچہ اب نارمل ہے تو آپ کو اس کا وہ کرانا پڑے گا. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ آپ کے رمضان میں جو کلاس ہوتی ہے قرآن کی وہ اس میں آتی تھی ریگولرلی. اینڈ وہ کہتی تھی اللہ مجھے ہی نہیں پتا، اب تو نے مجھے بچہ دیا تو اس کو صحت بھی تو ہی دے گا. ڈاکٹرز تو کہتے ہیں کہ اس کو ختم کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اب نارمل بچہ ہے. تو اللہ کا کرنا ہوا، اس کا ایمان کی ایسے تھی، کامل تھا اس کا، اور وہ ڈیلی آتی رہی آپ کے رمضان کے اس میں. اور جب اس کا بچہ ہوا، اب اس کی بیٹی ہے اور ماشاءاللہ اتنی ذہین ہے، فزیکلی بھی وہ کسی گیم میں وہ لڑکی پیچھے نہیں ہے. ہم انوی کرتے ہیں کہ کوئی بچہ اتنا ہر گیم میں وہ آگے ہوتی ہے، اور ذہنی طور پر بھی بچی، اور ہدایت کے بھی ماشاءاللہ بہت راستے پہ اس کی بیٹی ہے وہ والی. اور ایک اور چیز انہوں نے بتائی کہ ان کے شوہر کا 1 سال بعد انتقال بھی ہو گیا، کووڈ سے ہو گیا تھا. کووڈ سے. اور پھر وہ ان کو وہ دعا میں نے بتائی تھی، وہ جو ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی والی، تو وہ پڑھتی رہی اور اب ان کو ماشاءاللہ بہت اچھے شوہر ملے ہیں جو پاکستان سے آئے ہیں، اینڈ شی از ماشاءاللہ ہیپیلی میریڈ. سبحان اللہ، الحمدللہ. کیسے کیسے لوگوں کی زندگی میں چیزیں ہوتی. سر جی اسی لیے تو نا ہوپ نہیں چھوڑنی چاہیے اور امید. اور بالکل اللہ تعالیٰ سے لا تقنطوا برحمت اللہ، اللہ تعالیٰ سے امید اچھی رکھے انسان. تو میں کہتی ہوں کہ ایسی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں جو بندہ سوچ نہیں سکتا. کبھی یہ نہیں کہ امپاسبل لگتا ہے، جو ایسے لگتا ہے، اور لوگ ہار گئے ہوتے ہیں کہ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. بگڑا ہوا کیس ہے. میرے اپنے والد صاحب ہیں، ان کی 18 کیمو ہوئے، اور جب وہ بیمار تھے تو لوگ کہتے تھے ان کی یہ زندگی نہیں ہو سکتی، یہ بس سب ختم ہے. اور میں یہاں سے کورس کے درمیان واپس گئی تھی، 2005 کی بات کر رہی ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ابھی تک اللہ تعالیٰ حیات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. بس اللہ کی طاقت کو نا انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. استاذہ ہماری ایک جاننے والی تھی، ان کی تقریباً 45 ایج میں ان کی پریگننسی ہو گئی. تو ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ ایمنیوسینٹیسس کرواؤ کہ تمہیں اتنی ایج میں تمہاری پریگننسی ہوئی ہے تو وی سسپیکٹ دیٹ یو مائٹ ہیو اب نارمل چائلڈ. وہ ایک دم گھبرا گئی، وہ کیا کہتے ہیں ڈائبیٹک بھی ہو گئی، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی. مجھے فون کر کے یار پروین میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرا کچھ سمجھنے کے قابل میں نہیں رہی. میں کہا دیکھو ایک بات ہے، اگر اللہ نے آپ کو اس ایج میں دیا ہے نا اس کی کوئی وجہ ہے. آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. آپ ڈاکٹروں کو کہہ دو ہم نے کچھ نہیں کرنا، جو دینے والا ہے نا وہی ٹیک کیئر کرے گا. آپ یقین کریں وہ بچہ حافظ قرآن ہے، شادی ہو گئی، اس کے 2 بچے ہیں. اس نے حافظ پیدا کرنے تھے نا. ماشاء اللہ. ارحم الراحمین کی شفاعت. جب سب سفارش کر چکیں گے تو اللہ عز و جل فرمائیں گے میں ارحم الراحمین ہوں. جنت میں وہ تمام لوگ داخل ہو جائیں جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. چنانچہ ایسے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو جہنم میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں پاتے جس نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا ہو. انہیں آگ میں ایک آدمی ملے گا. اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کیا کبھی تو نے کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے؟ وہ جواب میں کہے گا نہیں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں لین دین میں یعنی لوگوں سے تجارت میں نرمی کیا کرتا تھا، یعنی معاملہ اچھا تھا میرا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح یہ میرے بندوں سے نرمی کرتا تھا تم بھی اس سے نرمی کرو. اس کے بعد فرشتے جہنم سے ایک اور آدمی کو نکال کر لائیں گے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہی پوچھیں گے کہ تو نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا؟ وہ کہے گا نہیں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا کر میری راکھ کا سونا بنانا اور سمندر کے پاس جا کر مجھے ہوا میں بکھیر دینا. اللہ کی قسم اس طرح رب العالمین مجھ پر قادر نہ ہو سکے گا. اللہ عز و جل پوچھیں گے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ جواب دے گا تیرے خوف کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ سب سے بڑے بادشاہ کا ملک دیکھو، تمہیں اس جیسے 10 ملکوں کی حکومت ہم نے عطا کر دی. وہ کہے گا کہ تو بادشاہ ہو کر مجھ سے کیوں مذاق کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مسکرا دیے.
جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے اور میری باقی امت کو اہل جہنم کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیں گے، جہنمی ان سے کہیں گے تم اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس پر جبار عز و جل فرمائے گا مجھے اپنی عزت کی قسم میں ان کو جہنم سے ضرور آزاد کروں گا، تو وہ ان کی طرف فرشتے بھیجے گا، وہ اس حال میں نکلیں گے کہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، پھر انہیں نہر حیات میں غوطہ دلوایا جائے گا، وہ ایسے اگ آئیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے پر دانے اگاتے ہیں، اور ان کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جائے گا یہ اللہ عز و جل کے آزاد کردہ لوگ ہیں، اتقاء الرحمن۔ جب یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اہل جنت کہیں گے کہ یہ جہنمیون ہیں، یعنی جہنمی ہیں، لیکن جبار فرمائے گا نہیں بلکہ ہؤلاء اتقاء الجبار عز و جل، یہ جبار عز و جل کے آزاد کردہ لوگ ہیں، ان کو اتقاء الرحمن بھی کہا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ شفاعت کے مستحق نہیں ہوں گے کہ ان کو سفارش نہیں پہنچے گی، ان میں کفار اور مشرکین ان کے بارے میں آتا ہے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، کفار قیامت کے دن کہیں گے فما لنا من شافعین، کیا ہوا ہمارا کوئی سفارشی نہیں، تو سوائے ابو طالب کے کسی کافر کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ بخاری میں آتا ہے کہ عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کیا فائدہ پہنچایا جو آپ کی حمایت کیا کرتا تھا اور آپ کی خاطر دوسروں سے خفا ہوتا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ ٹخنوں تک ہلکی آگ میں ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ آگ کی تہ الدرک الاسفل میں بالکل نیچے ہوتا، اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے جس سے اس کا دماغ کھول جائے، یعنی وہ صرف پاؤں کو تکلیف پہنچے گی باقی نہیں۔ پھر اسی طرح مشرکین اپنے معبودوں سے شفاعت کی امید رکھیں گے لیکن کیا ہوگا؟ وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے سب سے بڑی چیز جس سے بچنے کی ضرورت ہے وہ شرک ہے، اور اپنے دل کو نا اکیلے میں بیٹھ کے صاف کیا کر اللہ بس آپ جیسا کوئی نہیں، اور میں کسی کو آپ کے برابر نہیں قرار دیتی، اور آپ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتی، اور اپنی نیت کو بھی آپ کے لیے خالص کرتی ہوں، اور اپنی عبادتوں کو بھی اور اپنے اعمال کو بھی، کیونکہ اخلاص کی، خلوص کی، خالص چیز کی، صاف ستھری پیور چیز کی ایک ویلیو ہے۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔